اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ مولوی درمیان سے نکالو، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا کام ہے بارشیں برسانا، زمین سے تناور درخت پیدا کرنا، سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا. ہے بھائی، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھ؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھ؟ یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں، اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے؟ یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی.
حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی، وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو، ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی۔ وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو۔ میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا۔ جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا، تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، باہر سے مدد آتی ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ۔ تو علماء بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی، وہ پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں۔ تو عجیب بات ہے، یہ IMF سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری چلے گی۔ قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا IMF سے نہیں کھا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا۔ میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا۔ وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے، جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے، ایسی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے نا، یہ قربانی ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول، بولو بھائی، نہیں ہوگا۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے، پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا، عیسائی بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں۔ یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں۔ IMF اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں۔ یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو IMF کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے۔ ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، بادل کا ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے۔
یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں, حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے, پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں, تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ, پورے خالی کہاں ہو جاؤ, ادھر ہی, تو ہم پورے بھر جائیں گے, پھر ہم تیر رہے ہوں گے, پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا, یہ کیا ہے, ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے, نچڑنے والے بادل, تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں, اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, آگے نکلو آگے, ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا, کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے ایفورڈ نہیں کر پائیں گے, تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, اسی میں لوگ تیرنا, کھارا در غائب ہو جاتا ہے, کھارا در اخبار میں آتا ہے پھر ہے بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں, جب زیادہ بارشیں ہو جائیں, گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے, اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں, وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر, پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا, سوراخ کہیں بھی, پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی, اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا, کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے, لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی, بولو بھائی, نکال رہے, جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا, وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں, پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں, 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے, ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے, ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا, اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے, وہ نشیبی جگہ پہ نہیں. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا, لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے, لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے, اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ, میں ایسے ایسی علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی, آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ, سانس لینے میں دشواری, مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں, اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی, آباد کرنا ہے اللہ نے. پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے. پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے, جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا بھائی, جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں, میں تو نہیں پکاتا, یہ لوگ پکاتے ہیں, تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں, فریج میں. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت, تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں, اسٹور کر دیتے ہیں, کہ میں محرم میں اسی سے حلیم پکے گا, تو فریز کر دیا جاتا ہے نا. ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے,
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے, وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ, وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ, بولو نا بھائی, نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں, بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے, وہ ایک دم نیٹ کلین پانی, صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں, نا 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 نا. جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا, وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں, پھر نہروں میں, پھر بڑے بڑے دریاؤں میں, پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے, بولو بھائی, گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے, سب کو سیراب کرتا ہوا. وہ سر جانور بھی پی رہے ہیں, انسان بھی پی رہے ہیں, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, ڈبکیاں بھی لگ رہی ہیں, اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, ان مچھلیوں کو خوراک بھی مل رہی ہے, شکار بھی ہو رہا ہے, اور اس سے جو جنگلات ہیں ان کو بھی پانی مل رہا ہے. پھر اس سے جناب گندم کی کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہے. سندھ کے پورے باغات انہی نہروں سے, تو وہ جو آ رہی ہیں وہاں سے, انہی نہروں کو کاٹ کاٹ کے پورے پورے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. وہ پانی ہوتے 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 سمندر میں آ کے گرتا ہے. پھر سورج اس پانی کو پکاتا ہے, سمندر کے پانی کو دوبارہ پکاتا ہے. پھر وہ میٹھا پانی دوبارہ بادلوں میں جاتا ہے. پھر وہ منو ٹن بھرے ہوئے بادل, اللہ ہوا کو کہتے ہیں چل بھائی واپس چل, جہاں سے آیا تھا ادھر واپس. پھر وہ وہاں جا کے برسے گا, کچھ تو لیکوڈ مائع کی شکل میں برسے گا, اور کچھ برف بن کے جو بہہ جائے گا, اور پھر برف بن کے آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پانی پلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اتنا زبردست سسٹم ہے نا بارش کا. ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ جو بارش کا نظام ہے نا, یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا دلچسپ نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی ختم ہو رہا ہے, نسل کو بولو بھائی روکو. پانی ختم نہیں ہو رہا, یہ الو بنانے کی باتیں ہیں. کیونکہ پانی ختم جب ہوگا جب وہ فنا ہو رہا ہو. پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کے بالآخر کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں, پھر دریا. وہ سارا سائیکل ہو رہا ہے, یہ پورا چکر ہے, یہ ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. اور کتنے لاکھوں گیلن, کروڑوں گیلن پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے. تو ہماری حکومتیں اپنی سستی کہ بھئی پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, ڈیم بنانے کی بات کرو تو سیاسی جھگڑے. کیا خیال ہے؟ تو پانی کو اسٹور کرنے کا خود کا کوئی انتظام ہے نہیں, اور ڈال دیتے ہیں کس پہ؟ کہ نسل روکو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی سست باپ ہو نا, سست باپ, ٹھیک ہے نا. بیگم نے اپنے سسرالیوں کو بلا لیا, اپنے میکے والوں کو دعوت کے لیے. اب اتنا بڑا کولر رکھا ہوا ہے لا کے, کہا جا رہا ہے بھائی گھر میں 20 افراد آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو بھرنے کا انتظام کر لیں. تو آپ سستی میں وہ تو کولر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں 20 افراد کے بجائے 5 کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ 5 کو. تو یہ اس لیے نہیں کہ پانی کی کمی ہے, یہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ سست. تو حکومت جب کہتی ہے نا کہ نسل روکو, پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ. تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے, ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا, خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے, اتنا نقصان نہیں ہے, کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا. لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے. اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں
ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا، جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں، ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے، کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے، اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ، اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے، جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی. تو بادشاہ نے بلا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے، مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن حدیث ہوتا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں، عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثالیں دی ہیں. تو مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں، وہ بات کو سمجھانے کے لیے، تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں، قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے. ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ، سبھی پڑھتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں. حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا، مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا ہے نا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے. یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں. شاعر، سارے شاعر باولے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیں. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے، جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا، اس قسم کی چیز ہے بھائی. وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی ٹھیک ہے، سارے خرچے بھی پورے کر دیے. تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے، صحیح ہے. جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے. پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. خیر، تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا، وہ ذہن سے نہیں. ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی. بادشاہ، ہاں، تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کی کون سی چیز ہے. تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مثال ہے، اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے، تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے، اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں. ایسی بیماری لگ گئی. تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی، الٹیاں رکیں.
وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور, وہ گرینیٹ کچھ اس طرح, گریوینیٹ کھاؤں گا. اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا, یہ کھاؤں گا, وہ کھاؤں. اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا. بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس, تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا, لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو, اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا, چاہے میری گردن اڑا دو. اور علاج شرطی ہے, اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا. بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا, یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو, نہیں تو سمجھ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا, تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا دینی پڑے گی بھائی, کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں, بولو نا یار, اتر ہی نہیں رہا, کیا کرنا ہے اسی سلطنت, مر جائیں گے ویسی پیاس سے, اور تڑپ تڑپ کے مریں گے. اس نے کہا چلو جی, آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی, اور اس نے کوئی ایسی دوا کھلائی, اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا. اب اگلا پروسیس کیا ہے, پیشاب بن کے نکل جائے. اب وہ وہاں رک گیا, پیشاب بند ہو گیا, اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں. اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بھائی علاج کریں گے. کیا خیال ہے, پتھری وتھری ہے, کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا علاج کر کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا, تو کیا کرو گے؟ وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دو گے تو کیا کروں گا؟ دوا کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا. بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرتا, پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان, یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی. بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. بزرگ نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات, ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب, اس کے برابر ہے تیری سلطنت. میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی پلاتا ہے فری میں, اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فری میں. میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے, لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے, کاش سمجھ میں آ جائے. ہر آدمی رو رہا ہے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے غربت, ہائے مہنگائی, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمیں ہری ہری جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ مزے کی سوچتی ہے انسان کو. آج غربت مسئلہ نہیں ہے دنیا کا, یاد رکھو. ہیں غریب, وہ بہت تھوڑے ہیں, اور وہ بہت بڑے بڑے غریب بھی موجود ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے, ان کا مسئلہ ناشکری ہے. اور اس ناشکری کا کوئی علاج نہیں ہے, جتنا بھی کھا لو گے, جتنا اچھا پہن لو گے, مگر پھر بھی منہ کیا رہے گا؟ قرآن نے مثال دی ہے نا, ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث. اللہ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کے سامنے بوٹی ڈالو تو بھی زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی, اور پیٹ خالی ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی اس کی. یہ حال ہو گیا ہے. دیکھتے نہیں اپنے حکمرانوں سے سبق نہیں لیتے؟ 5 ارب ڈالر قرضہ واپس کروایا جا رہا ہے. باتیں ہو رہی ہیں واللہ عالم ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ کم ہے. 5 ارب ڈالر یعنی سوچنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. ارے 1 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ یعنی شروع کرو تو 100,000 سے 1 لاکھ, 100 لاکھ سے 1 کروڑ, 100 کروڑ سے 1 ارب, پھر اس کو ڈالر سے ضرب دے دو, پھر وہ کتنے 100 ڈالر, 100 ارب ڈالر. میرے بھائی ہم اور آپ تصور, لیکن ایسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں اور مزید پیسہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ 5-5 ہزار کے نوٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دیں, خود نوٹ کھانا شروع کر دیں, ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے. کتنی بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل مسئلہ دولت نہیں ہے, ہوس ہے.
جس میں ہوس ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. یہ جو اولاد روکنے کی بات کرتے ہیں نا, ہوس کے مریض ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں, ہمیں ایک دھیلا بھی اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے, وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان, بولو بھائی, نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا پریشان, وہ اس پہ بھی خوش ہوگا. تو یہ جو ہماری باتیں ہیں نا, یہ جب سمجھ میں آئیں گی جب دنیا کو کیا سمجھیں گے, مسافر خانہ, اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے. اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے, 78 سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے. ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا. جو حضرت سے کو ملے ہیں نا, ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں, بڑے بزرگ تھے, ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی, ہر وقت خوش رہتے تھے. غم صرف ایک آخرت کا تھا. ان کو چہرے پہ سرخی تھی ان کے, بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا, اور اعمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا. 60 سال غربت میں گزارے انہوں نے. کتنے؟ اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے, بولو بھائی, نہیں تھے. یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے, کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہا ہے. فرماتے تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں 2 وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ, اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا. ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے, کیا کھلاؤں؟ بولو بھائی, پھل فروٹ. حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھلوں کے پیسے, اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہوں پھر لوگ اس کو تانا دیں گے جب تیرے پاس اتنے پیسے شادی کیوں کی تو نے, وہ بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے. بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں. ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے, ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو. اولاد بھی ہوگی, سب کس پہ توکل کرنا ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں, تو ایک دن ہمارے گھر آیا, دروازہ بجایا کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز؟ ٹھیک ہے. حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے یہاں انتظام ہے. گول مول بات کی, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں. فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹھ سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ سیٹھ. فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں, یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں غریبوں میں ٹھیک ہے, غریبوں میں نہیں رہوں گا میں. حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں. اتنے خوش, تو بیگم کو سیب کھلانے کے پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے, اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیب ضروری ہے, کھجور ضروری ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لیے ضروری, بولو بھائی, نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیب کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے, لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی. کوئی اور ہوتی گریبان پکڑتی, جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا؟ جب تیرے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے ہیں تو انہوں نے بھی توکل کیا, بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے. ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا, جو بیوی کو ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے, اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے, کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں, خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں, اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا, گزارا. اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے؟ کوٹنا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رزق کے دروازے نہ کھلتے ہوں. وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے.
تو حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے, فرماتے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی, ایسے صاف کہتے تھے. کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے. کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کمپرومائز کیا. حضرت فرماتے ہیں انہوں نے تو پیسے ہی نہیں تھے, صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ. کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے, وہ کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں گیا. اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے. فرماتے ہیں اس حالت میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں, اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ, رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی, اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے. تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی, میں یہ سمجھتا تھا. خوش تھے. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیب کھلائیں, ہمارے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے, اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے, نہیں دے اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا کمی. اولاد بھی ہوتی رہی, حضرت بھی نسل روکنے کے قائل بولو بھائی نہیں تھے, اور ہسپتالوں کے قائل بھی, ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس. سب حضرت کی اولادیں ماشاء اللہ جوان ہیں, اللہ نے کثرت سے اولاد بھی دی, سب بچے پل بھی گئے, باہر ملکوں میں چلے گئے, اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہو گئی. حضرت کا انتقال ہو گیا, مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں. 90 سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو. نہیں آ رہی میرے خیال باز. تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا, خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے, پریشان کرو. تو حضرت کا انتقال ہو گیا مگر اب بھی زندہ, بڑی اچھی صحت والی زندگی گزاری. اور حضرت کا بھی انتقال کمزوری سے نہیں ہوا یہ تھا حضرت کو شوگر کی بیماری ہو گئی تھی جو بڑھاپے میں ہو ہی جاتی ہے, لیکن حضرت اس پہ آمادہ تھے کہ بھائی اب مجھے دنیا سے جانے دو, میں میری عمر بہت ہو گئی ہے, اب مجھے زندہ رہنے کا شوق, بولو نا بھائی. حضرت فرماتے جب میری عمر 63 سال ہوئی نا تو پھر مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی کہ 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, اب تم کیوں زندہ ہو بھائی. تو وہ شرما شرمی میں 78 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے نا کہ بھائی جانا تو ہے, اب 60 سال ہو 70 ہو کتنا ٹھہریں. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جب بچوں کے بچے ہو جائیں نا تو مجھے ذہن میں آتا تھا اب نئی گاڑی آ گئی ہے, پرانی گاڑی کیا کرے گی, پلیٹ فارم خالی کرے. یاد رکھو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان پہ یہ فارمولہ اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں کہیں جا کے کہ آج ہم نے سنا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کو شرم آنی چاہیے, آپ تو 70 کے ہو گئے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ان کو یہ کہو کہ اللہ کرے آپ 100 سال جئیں. یہ ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں, دوسرے کے بارے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ ان کو, ہم لوگ نہیں کہتے تھے حضرت آپ 63 کے ہو گئے تو آپ کو جانا چاہیے, ہم یہ کہتے تھے آپ 100 سال سے پہلے بولو بھائی نہ جائے, بلکہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. وہ ان کے اپنا ذوق یہ ہے, جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جائے. اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ آپ زندہ رہیں, آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جانے والی. ہم حضرت سے کہتے تھے لوگ 100 سال میں جاتے ہیں, آپ 78 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, 63 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اسی حساب سے سوچتا ہے. ایک شخص نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر ہے اگر آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا. حضرت فرمایا یہ کیوں نہیں سوچ رہے اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. شیخ کے مرنے کے خیالات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کا تصور کریں, جس سے محبت ہے اس کے بارے میں کہیں انشاءاللہ آپ نہیں مریں گے. کیا خیال ہے بھائی. تو میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا, تو جب حضرت کی پھر 60 سال کے بعد حضرت کے پاس پیسہ آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 60 سال کے بعد کیا ہوا, رزق کے دروازے کھل گئے. جب اللہ نے غریب رکھا اس وقت بھی خوش, جب پیسہ دیا تو بھی خوش. پھر پیسہ خرچ کیا جائیدادیں بنانے میں, بولو بھائی, کوئی مکان اپنے لیے نہیں بنایا. فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نا, کھا کے ختم کر دو, پہن کے پرانا کر دو. پھر جو حضرت کی پگڑی تھی,
ٹھیک ٹھاک مہنگی پگڑی تھی, گھڑی اچھی خاصی مہنگی پلاٹینم کی گھڑی تھی, گاڑی ایسی کہ ہٹو بچوں, میں نے اب تک کسی کے پاس وہ گاڑی, بولو بھائی, نہیں, اتنی بڑی گاڑی تھی. کویت کا شہزادہ اس سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی. شاید میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں بھائی, جھوٹ تو نہیں بول رہا نا ممبر پہ بیٹھ کے. اور فرماتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی فل کراتا تھا. یہ نہیں کہ 500 روپے کا گاڑی میں اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے 50 روپے کا پیٹرول ڈال دو, پھر جب ختم ہوگا تو نیا ڈالیں. بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بھر دو اس کو. اس پہ بھی جان لوگوں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے, جل رہی ہوتی ہے, یار ٹینکی بھرنے, ایسا نہ ہو کہیں گر جائے, ضائع ہو جائے کوئی. او بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بار بار پیٹرول پمپ کی ٹینشن سے بہتر نہیں ایک دفعہ فل بھر دو اس کو. یہاں بھی بچا رہے ہیں پیسہ. حضرت فرماتے ہیں جب میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا نا پیٹرول پمپ, تو وہ ٹینکی بھرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا. لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, اس مولوی کو دیکھو اور اس کی گاڑی کی ٹینکی کو دیکھو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. خوراک پھر ایسی رکھی, پھر صرف سیب نہیں, اب تو سیب کے پیسے نہیں تھے نا, جب نہیں تھے تو بھائی اللہ اسی میں, جب پیسے آ گئے تو پھر جو حضرت کا ناشتہ تھا وہ آج شاید وزیر اعظم کا بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسی ڈائٹ تھی جو بالکل صحت کے لحاظ سے مناسب. اس میں بادام تھے ناشتے میں, بوائل ہاف بوائل انڈا تھا, سیب تھا. وہ سیب جب یہاں ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے منگواتے تھے. یعنی اگر پاکستان میں سیب کا موسم نہیں ہے تو دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کیا کرو, منگواؤ, سیب کھانا ہے. اس پہ پیسہ کیا ہو رہا ہے, میں تبھی تو بیان میں بار بار کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے پہلے ان چیزوں کی فکر کرو, اس کے بعد گھر کا بھی بنا لو اگر پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت کی فٹنس ایسی تھی, اتنی عمر میں بھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا. ایسے خوبصورت جوان جب چلتے تھے نا, لوگ کہتے, کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے سنوبر کا درخت کھڑا ہوا ہے, ایسا قد تھا ان کا. چال ایسی خوبصورت تھی, آواز میں ماشاءاللہ جان تھی, صحت تھی. تو یہ جب حضرت کو بیماری ہوئی نا شوگر, پتہ نہیں چلا تھا, ان کی انتقال اس لیے ہوا کہ یہ شوگر ٹریس نہیں ہو پائی. سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں چلا کہ شوگر, اگر بیماری ٹریس ہو جاتی تو پھر 100 سال بھی جیتے وہ. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے موت ہے, کبھی اسی طرح موت آنی مقدر ہوتی ہے کہ بھائی بیماری ٹریس ہی نہیں ہو پاتی. لیکن ان کو شوگر تھی تو وہ میٹھا بھی اسی جو ان کی خوراک کا, میٹھا زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے وہ, لیکن جتنا کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے. شوگر کا کوئی علاج کی وہ نہیں تھی, علاج ہی نہیں ہوا اس کا. لیکن اس حالت میں جب انتہائی کمزور ہو گئے, بالکل چہرے جو ہے نا وہ رونق جو ایک بیمار آدمی کا ہوتا ہے کمزوری سے, وہ رونق ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل بستر سے لگ گئے, تو بھی زبان سے کوئی شکایت نہیں. جب ہم جاتے نا اس کے لیے عیادت کے لیے, تو فرماتے کہ میں کس منہ سے شکایت کروں کہ میں بیمار ہوں, میں کمزور ہوں. اللہ نے ساری زندگی اتنا اچھا کھلایا پلایا, اب اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دیتی ہے تو اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اب اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے, بھائی پہلی دفعہ زندگی میں, حالانکہ اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے ہوں گے, کہا اب اللہ نے ساری زندگی کھلایا, خوب کھلایا. وہ کیا کھلایا, دال روٹی, اس کو کیا کہہ رہے ہیں, خوب کھلایا. حضرت کے بچے جب جوان ہونے لگے تو حضرت کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کرنی ہیں, جبکہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کمرے ہیں ہی نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اب تو کرنا تو ہے ہی نہیں, کرنی تو ہے ہی نہیں, کماؤ پیسہ لاؤ پیسہ ہے بھائی. حضرت کو فکر ہوئی بیٹے جوان ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنی ہے, شادیاں. لیکن اب یہ کہ گھر میں جگہ نہیں ہے, تو حضرت نے ہمیں کمرہ دکھاتے تھے. میں نے سے ایک اوپر کمرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو لحاف رکھتے ہیں نا, کیا خیال ہے, ایسی مزاح کر رہے تھے. کہا میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں, ایک کو ادھر سیڑھیاں لگا کے بولوں گے چل ادھر جا اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن فکر پھر بھی کی انہوں نے کہ بھئی شادی کرنی ہے ان کی, وہ دیکھا جائے گا شادی کے بعد کیا جگاڑ کرنا ہے, کہاں گھر لے کے. تو اللہ کا شکر ان کی شادیاں بھی ہو گئیں, ان کو بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا. وہ سب مدرسے میں وہ عالم بنے. اس کے بعد اتنا اچھی علمی استعداد تھی کہ مدینہ یونیورسٹی سے ان کو بلاوا آ گیا ان کا, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے. وہاں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے دوسرے ملکوں میں دورے پہ بھیج دیے گئے. وہ بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو ہم لوگ ہوس کے مریض ہیں, ہم کبھی بھی خوش, بولو بھائی, نہیں رہ سکتے.
ہم غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ ہر وقت نوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے دیا ہے, جتنا دیا ہے, اللہ کی قسم وہ ہماری ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ. ہمارے حضرت بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ دیا ہے, زیادہ دیا. پھر جب بہت پیسہ آیا حضرت کے پاس تو اپنے لیے پھر بھی نہیں بنایا گھر, پھر بھی کہا میں کیا بر کروں گا گھر بنا کے, لیکن اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ بولو بھائی خرید لیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ بھی ہو گیا. وہ بھی جب بہت, ورنہ حضرت اس کے بھی قائل نہیں تھے, کیونکہ بچے ماں ظاہر ہے بچوں کے پاس لیتی ہیں نا, ان کو تو الگ گھر کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چلو بنا لو جب اتنا اللہ نے دے دیا. باقی کیا کرتے تھے, اپنے جو صبح کا ناشتہ ہے بادام منڈا اور یہ سب, ایک دن ہم گئے تو تکا کھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اچھی خوراک کھاتے تھے. تو جب شہد استعمال کرتے تھے, دودھ پیتے تھے, چائے کے قریب بھی نہیں پٹکتے تھے, کبھی بھی چائے نہیں. پان تو زہر تھا, حضرت کے سامنے کوئی پان کھا کے دکھا دے بس اس کی خیر نہیں ہے, کیونکہ انتہائی صفائی پسند تھے. ایسی صفائی اگر میں قسم اٹھا کے بولوں میں نے زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی تو میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اتنی صفائی تھی, اتنی صفائی کہ انتہا ہے جس کی. ایک طالب علم اپنی ٹوپی کمرے میں بھول آیا ان کے, اس پہ تھوڑے تھوڑے پسینے کے ہلکے ہلکے کچھ نشان تھے. حضرت اس ٹوپی کو نا یوں کر کے لے کر آیا, ادھر رکھ کے, کہا مجھے چکر آ رہے ہیں اس کی بدبو سے, حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں, لیکن ناممکن تھا, ایسی صفائی تھی. سلیقہ ایسا تھا کہ چپل آپ ٹیڑھے میڑے نہیں رکھ سکتے تھے. ہم مدرسے میں جب چپل رکھ کے آتے تھے نا بالکل فوجیوں کی طرح سیدھے چپل, ٹیڑھے میڑے ہو گئے تو خیر نہیں ہے. پھر ان کی خانقاہ میں جب بیٹھنے کا ٹائم آتا تھا تو حضرت کی تو چپل ترتیب سے رکھے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں اتارو کوئی چپل ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, اس کا تصور نہیں تھا. گاڑی جب اپنی پارک کرتے تھے ایسی تمیز سے پارک کرتے تھے, اس کے جو ٹائر ہیں پہیے بھی کیا ہوتے تھے, بالکل سیدھے, ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے تھے. ہر چیز میں سلیقہ. کوئی بائک اگر گلی میں کھڑی کر دے ذرا سی ٹیڑھی میڑھی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی. ایسا سلیقہ, ایسی تمیز, اتنی صفائی, انتہائی درجے کی صفائی تھی. تو میرے بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہوس. ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ اس کی ضرورت سے کروڑہ گنا زائد ہے. اتنا جب حضرت کو آئے نا پھر بھی حضرت کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے, جانا ہے یہاں سے. کسی نے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ آپ سعودیہ عمرہ کرنے گئے تھے, ابھی آپ کہاں ہیں؟ تو حضرت فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر اس نے 3 دن بعد فون کیا کہ حضرت آپ کہاں ہیں ابھی؟ انہوں نے کہا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا 3 دن ناظم آباد میں جب آپ کا ذاتی گھر موجود ہے تو 3 دن سے آپ مسافر خانے میں کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا ذاتی گھر کسی کا نہیں ہوتا, جو گھر اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تھوڑے دنوں میں یہاں سے جانا ہے, اور واقعی تھوڑے دنوں میں وہاں سے چلے گئے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.